جب ہوگا سوانے زپ خورشید قیامت، جب ہوگا سوانے زپ خورشید قیامت، سائے میں سیدہ کی عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کی عزادار رہیں گے۔ ہر چیز کو دنیا میں فنا ہونا ہے ایک دن، ہر چیز کو دنیا میں فنا ہونا ہے ایک دن، قائم غم شبیر کے آثار رہیں گے، قائم غم شبیر کے آثار رہیں گے۔ ہم قبر میں سو جائیں گے جا بے خبری سے، ہم قبر میں سو جائیں گے جا بے خبری سے، ماتم کے نشاں روح میں بیدار رہیں گے، ماتم کے نشاں روح میں بیدار رہیں گے، سائے میں سیدہ کی عزادار رہیں گے۔ ایک بار ذرا نام علی لے کے تو دیکھو، ایک بار ذرا نام علی لے کے تو دیکھو، مشکل میں مددگار وہ ہر بار رہیں گے، مشکل میں مددگار وہ ہر بار رہیں گے، سائے میں سیدہ کی عزادار رہیں گے۔ جنت میں اگر مجلس شبیر نہ ہوگی، جنت میں اگر مجلس شبیر نہ ہوگی، ہم اہل عزا خلد میں بیزار رہیں گے، زینب کا کھلے سر بھر در بار میں آنا، زینب کا کھلے سر بھر در بار میں آنا، سجاد اسی درد سے بیمار رہیں گے،
سجاد اسی درد سے بھی مار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ وہ مشک کا چھدنا، وہ سکینہ کا بلکنا، وہ مشک کا چھدنا، وہ سکینہ کا بلکنا، عباس کے سینے پہ صدا وار رہیں گے، عباس کے سینے پہ صدا وار رہیں گے، ماتم کے نشان روح میں بیدار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ جب ہوگا سوانیز پہ خورشید قیامت، جب ہوگا سوانیز پہ خورشید قیامت، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءنا رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال عیسی ابن مریم اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا من اولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا انت خیر الرازقین۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سورہ مائدہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں دعا ہے جناب عیسیٰ کی۔ جناب عیسیٰ نے جو پروردگار عالم سے دعا کی تھی وہ قرآن مجید میں رکھی گئی ہے، لکھی گئی ہے کہ کہا تھا عیسیٰ نے جو بیٹے تھے مریم کے،
काला ईसा ابن مریم، کہا تھا بیٹے نے مریم کے۔ اب دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے جو میں اپنی بڑی بہن کے لیے پڑھ رہی ہوں، اور اس میں ایک قرآن میں ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، یہ اللہ اس آیت سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہا عیسیٰ نے، جو مریم کے بیٹے تھے۔ عیسیٰ پیغمبروں میں ہے، صاحب کتاب پیغمبروں میں ہے، اور جب اللہ انہیں بھی پکارتا ہے قرآن مجید میں، ایک نبی کو بھی پکارتا ہے، تو اس کی ماں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کہیں پہ اللہ ماں کے نام کا بیان کرتا ہے، عیا کرتا ہے ماں کے نام، اور کہیں پر ماں کے نام کو چھپا دیتا ہے اللہ۔ جیسا جب اللہ موسیٰ کی ماں کا ذکر کرتا ہے تو اللہ موسیٰ کی ماں کا نام نہیں لیتا ہے اور کہتا ہے ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف کہ ڈال دے موسیٰ کو دریا میں، ایک تابوت میں بند کر کے۔ تو یہاں پہ نام لینا اور نہیں نام لینا دونوں میں حکمتیں ہیں اور پیغام ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کو، اور قرآن کے ذریعے ماں کے مرتبے کو۔ سورہ مریم ایک ایسا سورہ ہے جو بی بی مریم کے نام پہ ہے، اور اللہ نے اس رشتے کو جو ماں کا رشتہ ہے، یہاں پر کوئی باپ نہیں ہے، مریم کے کوئی شوہر نہیں تھے، تو عیسیٰ کی صرف ماں تھی، تو ماں کا مرتبہ اللہ بتا رہا ہے کہ she is sufficient، وہ کافی ہے پیغمبروں کی پرورش کرنے کے لیے بھی، انسان تو دور کی بات ہے۔ اور قرآن سے ہی آپ اگر تفسیروں میں اور آپ ایگزامپلز لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک پیغمبر وہ ہیں عیسیٰ جن کی ماں نہیں تھی، اور ایک پیغمبر وہ ہیں ماں تھیں اور باپ نہیں تھے، اور ایک پیغمبر وہ ہیں کہ جن کی ماں نہ تھی اور باپ تھے، اور وہ کون تھے؟ وہ جناب یوسف تھے۔ اور کیونکہ ان کی ماں نہیں تھی، کیا ہوا؟ بھائیوں نے جا کے کنویں میں ڈال دیا اور خاندان سے جدا کر دیا، اور یہاں پر جناب عیسیٰ کی ماں موجود ہے، اسی لیے ماں، اور دیکھیے جناب یعقوب جو ہے وہ بھی پیغمبر ہیں اور یوسف جو ہے وہ بھی پیغمبر ہیں، لیکن اللہ ان کے ذریعے، یہ ایگزامپلس کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہے کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ خود پیغمبر اسلام کہتے ہیں، جب کسی نے جا کے سوال کیا کہ بتائیے اے پیغمبر اسلام کے دنیا میں سب سے عزیز کون ہے، رشتہ سب سے عزیز کون سا ہے، میں کس کو سب سے زیادہ عزیز مانوں اس دنیا میں؟ پیغمبر اسلام نے کہا ماں۔ اس نے کہا پھر اس کے بعد؟ تو پھر پیغمبر اسلام نے کہا ماں کو۔ پھر اس نے سوال کیا پھر ماں کے بعد؟ ان کا پھر ماں کو۔ 3 مرتبہ پیغمبر اسلام کہتے ہیں ماں کا رشتہ سب سے زیادہ اہم ہے، ماں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور 4تھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ سب سے عزیز تمہیں تمہارا باپ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے اس طرح ماں باپ کے درجات کو قرآن اور حدیثوں کی ذریعے ہم پہ بتایا ہے۔ جیسے کہ میں کہہ رہی تھی کہ جناب عیسیٰ، مریم ایک پورا سورہ ہے، اور مریم صرف ایک ماں ہے، اور عیسیٰ کی صرف ماں ہے، کوئی باپ نہیں۔ اور عیسیٰ، میں نے کہا نا صاحب کتاب پیغمبر ہیں، اور جب ان کا ذکر شروع ہوتا ہے سورہ مریم میں، سورہ مریم جو ہے یہ پردہ ہے، ممتا جو سب سے بڑی ممتا ہے وہ ہے جناب سیدہ کی ممتا۔ سب سے پہلی ماں جناب سیدہ ہے، پنجتن سب سے پہلے تخلیق ہوئے دنیا میں، اور اس میں جو ایک ہی، صرف ایک
बीबी थी और वो बीबी थी जनाबे सैयदा। पंजतन में सिर्फ एक बीबी थी, वो थी जनाबे सैयदा। तो अल्लाह ने सबसे पहले जो माँ बनाया है वो जनाबे सैयदा को बनाया है। और जो सूरह मरियम जब शुरू होता है तो मैंने कहा जिस तरह मैं आपको बताती हूँ किस तरह ये पर्दा है जनाबे सैयदा का। जनाबे सैयदा का नाम नहीं, कहीं जगह मैंने कहा ना, कहीं पे अल्लाह नाम को अया करता है, कहीं पे नाम को छुपा देता है। हर चीज में हिकमत है परवरदिगार की। किस तरह ये पर्दा है, ये शुरू होते हैं मुक़त्ताआत से। सूरह मरियम शुरू होता है मुक़त्ताआत से, काफ हा या ऐन स्वाद। और जब बीबी ज़ैनब ने अपने बाबा से सवाल किया मौला अली से कि ये मुक़त्ताआत का मतलब क्या होता है, तो मौला रो दिए और मौला ने कहा ये काफ हा या ऐन स्वाद जो है ये करबला की दास्तान है। देखिए शुरू हुआ, मैंने कहा पर्दे से, मरियम के, मरियम पर्दा है सैयदा का, तो सैयदा से शुरू हुआ और उसके बाद में सैयदा की घर की बात आई। काफ से करबला, हे से हलाकत, ये से यजीद, ऐन से अतश हुसैन, स्वाद से सब्र हुसैन। ये मौला अली ने मुक़त्ताआत बयान किए हैं। तो पर्दा जनाबे मरियम है जनाबे फातिमा का, क्योंकि फातिमा है ही ऐसी अजीम शख्सियत। मरियम का मर्तबा तो उनके घर की कनीज फिजा को मिला है। और आपको पता है कि जब फिजा, जब बीबी, मैं बताऊं आपको ये किस तरह एक्सप्रेस हुई ये हदीस, और ये जो बात मैं आपको कह रही हूँ ना, कोई भी बात मैं कहती हूँ बस ऐसे ही नहीं कह जाती, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ पूरा कि किस तरह बीबी मरियम पर्दा है। बीबी फिजा को मर्तबा मिला मरियम का, किसने दिया? पैगंबर इस्लाम ने। जिस तरह मरियम के लिए जन्नत से ख्वान आते थे, उस तरह बीबी फिजा के लिए ख्वान आते थे जो कनीजी करती थी जनाबे सैयदा की। और जब यजीदी दरबार में जब बीबी ज़ैनब को बुलाया गया, जो सैयदा जैसी हैं, जिनका नाम सानिए ज़हरा है, कि जब यजीद ने कहा कौन है रसूल की नवासी, कौन है अली की बेटी, मेरे सामने लाओ उसे, तो जब जनाबे ज़ैनब को सामने लाया गया तो कौन? जो सैयदा जैसी थी उनके सामने मरियम जैसी आ गई और पर्दा बन के खड़ी हो गई। तो जिस तरह यजीद के दरबार में बीबी फिजा, बीबी ज़ैनब का पर्दा बनती हैं, इसी तरह कुरान मजीद में बीबी मरियम जनाबे सैयदा का पर्दा है। इसीलिए ये मुक़त्ताआत इस तरह शुरू होते हैं करबला से, क्योंकि करबला में जनाबे सैयदा की ममता छुपी हुई है। जो उन्होंने सवाल किया था ना अपने बाबा से, तो फिर मेरे बच्चे पे रोएगा कौन? तो ये आपके लिए पैगाम है, ये आपके लिए पैगाम है। और आप जानती हैं ना वो औरतें जिनकी यहाँ जो हमल रहता है और जो चाहती हैं उनकी आसानी से उनका हमल हो, उनके बच्चे आसानी से पैदा हो, तो वो सूरह मरियम का, उन्हें कहा जाता है सूरह मरियम की तिलावत करो। आइम्मा से हमारे पास ये बातें आती हैं कि उन्हें चाहिए कि सूरह मरियम की तिलावत करें। क्यों सूरह मरियम की तिलावत करें? हाँ, नेचुरली उसमें पूरा कि किस तरह जनाबे ईसा आए दुनिया में, पूरा जिक्र है उसका। कुरान में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका जिक्र नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं। तो जिस तरह जनाबे ईसा इस दुनिया में आए उसका जिक्र है सूरह मरियम। तो नेचुरली जब औरतें पढ़ेंगी तो उनको उनकी डिलीवरेंस में बहुत आसानी होगी, उनकी डिलीवरी में बहुत आसानी होगी। लेकिन इसके अलावा जो बॉन्ड है ईसा का और मरियम का, वो बच्चों में रहेगा। और इसी तरह गमे हुसैन उनके दिल में आएगा, क्योंकि जनाबे सैयदा का की ये तमन्ना थी कि मेरे बच्चे पे रोने वाला कौन होगा, और उनकी ये तमन्ना कुरान के जरिए पूरी होती है, ये मुक़त्ताआत के जरिए पूरी होती है। तो जो औरतें सूरह मरियम पढ़ती हैं और उनके बच्चे या बेटियां या बेटे पैदा होते हैं, तो वो गमे हुसैन में शिरकत करते हैं। उनके दिल में, उनकी खून में, उनकी गुट्टी में, उनकी नस्ल में उनकी माएँ ये सूरह मरियम पढ़ के गमे करबला ढाल दिया करती हैं। तो ये है ईसा की माँ, कि जिससे ईसा की माँ से हमें हुसैन की माँ का पैगाम मिलता है। जितनी भी माँओं का जिक्र सुने आप, द एसेंस ऑफ एवरी मदर lies in the heart of जनाब सैयदा। How the रहमत
जितनी भी रहमतों की कोई किस्में नहीं है, इनके कोई नाम नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों, आई डू नॉट हैव नंबर। अल्लाह खुद कहता है तुम गिन नहीं सकते हो मेरी नेमतों को। इतने किस्म की रहमतें हमारी तरफ आती हैं, कहीं मगफिरत के लिए, कहीं बख्शिश के लिए, कहीं शिफा के लिए, कहीं जिंदगी के लिए, कहीं मौत के लिए, कहीं रिस्क के लिए, कहीं औलाद के लिए, कहीं हिफाजत के लिए। कितनी किस्म की रहमतें, ये रहमतों के रंग की कोई दिल, दे अनलिमिटेड। इस तरह रहमतें हैं, और वो तमाम रहमतें जो हमें मिलती हैं वो रहमतुल आलमीन के जरिए मिलती हैं। वो तमाम रहमतें पैगंबर इस्लाम पहचानते हैं और जानते हैं। और इसी तरह जितनी भी ममता मिलती है हमें, हर माँ अपने बच्चे से एक अलग तरीके से मोहब्बत करती है, अलग तरीके की सैक्रिफाइस करती है, अलग तरह की परवरिश करती है। जितनी उसकी ताकत, जितनी उसकी अक्ल, जितना उसका इल्म, जितना उसका ईमान, वो पूरा अपने बच्चे को दे देती है। तो और वो सारी ममता जो उसके पास आती है, जिस तरह सेंटर ऑफ मर्सी रसूल अल्लाह है, उसी तरह दी एसेंशियल ऑफ ममता जनाबे सैयदा हैं। इसलिए रहमतुल आलमीन को अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से पैदा किया, जो एक मर्द है, और ममता के लिए जनाबे सैयदा को सबसे पहले पैदा किए। इसीलिए उनका नाम है उम्मुल कुरआ। She is the mother of all lands. She is the mother of every city. She is the city, and land means what? यानी मिट्टी, मेरी और आपकी मिट्टी, मेरी और आपकी मिट्टी जो है उसमें जनाबे सैयदा सबकी माँ है, सबकी माँ है। वो हर किस्म की ममता अपने दिल में रखती हैं और वो ममता को बहुत अच्छी तरह पहचानती हैं। तो ये हुई ईसा की माँ। लेकिन अगर आप मूसा की माँ की तरफ आएंगे ना, तो मूसा की माँ का नाम नहीं है, कुरान मजीद में नाम नहीं है, लेकिन हदीसें कहती हैं कि कुरान और सारी हदीसें जो हैं वो सब आइम्मा से ही आती है हमारे पास, और सारी तफसीरें उन्हीं के जरिए आती हैं। तो कहते हैं कि जो मूसा की माँ का नाम नहीं जानते, मूसा की माँ का नाम छुपा हुआ है। इसी तरह जिस तरह हुसैन की माँ का नाम, जनाबे सैयदा के इतने नाम हैं, लेकिन जो उनका एक्चुअल नेम है वो कोई नहीं जानता, जिसे हम कहते हैं सिर्र सैयदा, द सीक्रेट ऑफ सैयदा। वो उनका सीक्रेट, उनका असली नाम अल्लाह ने किसी को बताया ही नहीं, कोई जानता ही नहीं। अल्लाह ने उन्हें बहुत से नाम दिए, खुद खुदा ने उन्हें बहुत से नाम दिए, खुद नबी ने उन्हें बहुत से नाम दिए। कुरान ने जा बजा एल्यूजन से उन्हें नाम, उनके नाम से पुकारा गया, लेकिन उनका जो रियल नेम है वो किसी को नहीं मालूम। कोई अपनी जुबान पे वो नाम नहीं ला सकता, क्योंकि वो तहारतों का सेंटर है, वो तहारों का सेंटर है, हम वहां पर पहुंच नहीं सकते। उनकी तहारत ऐसी ताहिर है, इतनी बड़ी तहारत है कि जो तहारत वाले हैं उनसे उनका प्रोटेक्शन है। पहले हम जनाबे सैयदा का नाम लेते हैं, फिर उसे प्रोटेक्शन दे देते हैं। किससे? उनके बाबा की तहारत से, उनके शौहर की तहारत से, और उनके बेटों की तहारत से। और उनकी तहारत दरमियान है तहारत वालों के। तो यू कैन इमेजिन कि वो उनकी क्या तहारत है। और इसी तरह उनकी तहारत इतनी है, जिस तरह जनाबे मूसा की माँ का नाम लोगों को नहीं मालूम, इसी तरह जनाबे सैयदा का नाम भी लोगों को नहीं मालूम। अगर जनाबे सैयदा का नाम लोगों को पता चल जाए तो कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं रहे कि उसकी हाजत कबूल नहीं हो, क्योंकि ये एक वसीला ऐसा है जो कभी खाली नहीं जाता, जो कभी खाली नहीं जाता। और पता है क्यों? एक तो मैंने बताया ना, क्योंकि तहारत इसकी ऐसी है कि जुड़ी हुई है बिल्कुल बिल्कुल तौहीद के पास। और दूसरे माँ, दूसरे ममता, एक माँ की दुआ का इतना असर होता है। तो जिस दिल में तमाम ममताएं हैं, तमाम माओं की ममताएं, उसके नाम का क्या असर है? तो अल्लाह ने मूसा की माँ का नाम नहीं लिया, लेकिन सहीफों में, जो सहीफे हमसे पहले आए हैं, जो कुरान मजीद से पहले आते हैं सहीफे, उनमें अक्सर कहा जाता है कि उनका नाम यूकाबिद था। और अगर कोई इनका नाम जानता है, किसका? मूसा की माँ का, तो उससे उसका असर ये होता है कि बंद ताले खुल जाते हैं, बंद ताले खुल जाते हैं। बंद ताले किससे खुलते हैं मुझे बताइए? चाबी से खुलते हैं ना। और चाबी को हम क्या कहते हैं? मफाती। द की इज कॉल्ड मफाती।
आपके हाथ में किताब है ना जो आप पढ़ते हैं, हर अमल आप उसी से पढ़ते हैं, चाहे ज़ियारत आशुरा हो, चाहे दुआए अलकमा हो, चाहे नौरोज के अमल हो, चाहे शब कद्र के अमल हो, आप पढ़ते हैं मफाती उल जनान। What does मफाती उल जनान mean? It means the keys of paradise. It means the keys of paradise. तो हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में ये आता है कि हमें अगर कोई चीज, हमारा कोई चीज लॉक हो जाए तो हम अगर नाम लेंगे उनका तो हमारा ताला खुल जाएगा। यस, दैट इज अ रियलिटी, और ये हमारे साथ हो चुका है पहले, ये मौजज़ा हमारी जिंदगी में हुआ है। लेकिन अलावा इसके ताला खुलने का मतलब क्या है? What is the meaning? It is the doors of mercies, it is the doors of jannat, it is the doors of maghfirat। आपकी दुआओं की, आपकी हाजतों के दरवाजे जो खुलते हैं। तो जो माँ होती है, बिकॉज शी इज अ मदर, और क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी सैक्रिफाइस की, कितनी बड़ी सैक्रिफाइस, कि कोई अपने बच्चे को दरिया में डालता है, वो भी जो अभी अभी पैदा हुआ है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि ममता से बढ़ के तौहीद है, ममता से बढ़ के खुदाई है, तो अब तो तेरी ममता को पीछे रख और वही को आगे बढ़ा। These are the examples of motherhoods in our book। तो ममता को उन्होंने पीछे रख दिया, और अल्लाह कहता है अगर मैं रोकता नहीं मूसा की माँ के दिल को, अगर मैं पकड़ता नहीं, अगर मैं लगाम नहीं देता उसकी ममता को, तो वो अपने आप को जाहिर कर देती। लेकिन क्या किया उन्होंने जाके वो ताबूत नील में डाला और फौरन पलट के आ गई। उन्होंने पलट के नहीं देखा फिर क्या हुआ। और जो पीछे पीछे गई थी ना, वो बहन थी कि ये ताबूत कहाँ जाता है। वो पीछे पीछे जो गई थी ना, वो जनाबे मूसा की बहन थी, जिन्हें हम अपनी तफसीर में उम्मे कुलसूम कहते हैं, लेकिन जो स्क्रिप्चर्स में, क्रिश्चियन और जूइश स्क्रिप्चर्स में, मरियम, शी इज नोन एज मरियम। इनके यूकाबिद के 3 बच्चे थे, सबसे बड़े हारून, उसके बाद में मरियम, एंड उसके बाद में जो थे वो मूसा थे। तो इन्होंने पलट के नहीं देखा, क्योंकि माँ ने कहा मैं पलट के नहीं देखूंगी, अगर मैं देखूंगी मैं नहीं देख पाऊंगी, फिर मेरी ममता जो है खुदाई से आगे बढ़ जाएगी, और मैं ये नहीं चाहती। वो पलट के आ गई, लेकिन बहन पीछे 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 गई। आपको लगता है इसमें कि आप करबला की बातें सुन रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि कुरान है ही करबला की बातें। और मैं 3 साल से ये टॉपिक कवर करती हूँ। कौन सा? यू आर सर्चिंग कुरान इन करबला। हर पैगंबर का जिक्र आपको लेके जाता है करबला की तरफ, हर बहन का जिक्र आपको लेके जाता है बीबी ज़ैनब तक, और हर माँ का जिक्र आपको पहुंचा देता है जनाब सैयदा तक। तो कहते पीछे पीछे गई देखने के लिए, और जिसका डर था, जिससे बचाया था, उसी के महल के किनारे ये संदूक चला गया। अब देखिए मूसा जो है ये साहिब किताब है, उलुल अज़्म पैगंबर है, कलीमुल्लाह है। और कलीमुल्लाह जब कलाम करने गए और अल्लाह से बाकायदा कलाम करते थे, जिस तरह हम आरीज़े डालते हैं, वो डायरेक्टली लेके जाते थे लोगों के पैगाम अल्लाह के पास। किसी ने कोई सवाल किया कि मूसा जाते थे, कहते थे परवरदिगार बता, इसने ये सवाल किया, इसका जवाब दे, तो वो जवाब लेके आते थे। इतना बड़ा जनाबे मूसा का मर्तबा था। और इतना मर्तबा होने के बाद 2 चीजें मैं आपको बताती हूँ। इतना बड़ा मर्तबा होने के बाद जब उनकी माँ की शहादत हुई तो वो तूर पे थे। तो अल्लाह ने कहा था जनाबे मूसा से कि मूसा, तुम्हारी माँ इस दुनिया से वफात पा गई, लिहाजा अब तुम बहुत फूंक फूंक के कदम उठाना, क्योंकि जो पल पल तुम्हारे लिए दुआ करती थी तुम्हारी हिफाजत के लिए, अब वो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है। एक ये बात, और दूसरी ये बात कि उनकी पैगंबरी, उनकी कलीमुल्लाह है, इतने बड़े रसूल हैं, इतने बड़े नबी हैं, उसके बावजूद हर जनाबे ईसा के सहीफों से लेके द लास्ट बाइबल तक जितने भी सहीफे कुरान मजीद से पहले आए, सब में जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद आया है। और जब सहीफों में जनाबे मूसा के
محمد والے محمد کا ذکر تھا، تو انہوں نے پروردگار سے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار تو مجھے امت میں بنا، تو مجھے محمد کی امت میں بنا، تو مجھے محمد کی امت میں داخل کر۔ تو مجھے بتائیے اتنے بڑے پیغمبر ہو کے وہ مرتبہ سمجھ رہے ہیں پیغمبر اسلام کا کیا ہے، وہ مرتبہ سمجھ رہے ہیں ان کی آل کا کیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں اتنے بڑے لوگ صاحب کتاب ہے لیکن کہتے ہیں مجھے امت میں ہونا ہے، اور کہتے ہیں اتنی دعا کی انہوں نے، اور یہ دعائیں تمام موجود ہیں جسے ہم کہتے ہیں مناجات موسیٰ، جیسے کہتے ہیں نا صحیفہ وہ ہے نا، صحیفہ علویہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، جس میں وہ لوگ مناجات کرتے ہیں اللہ سے، مولا علی اور امام سجاد۔ اسی طرح جناب موسیٰ نے بہت مناجات کی اللہ سے، اور اللہ سے کہا کہ پروردگار، تو سب سے پہلے ان کی یہی دعا ہوتی تھی کہ مجھے محمد والے محمد کی امت میں داخل کر، اور اس کے لیے وہ صلوات بھیجے جاتے تھے، یہاں تک کہ میں نے تفسیروں میں اتنا بھی پڑھا ہے، دس از اے ویری اولڈ اسٹڈیز، اور یہ اسٹڈیز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، اس کا ابن عباس ہو از ابن عباس، جو رسول خدا کی فیملیز میں ہیں، جو کزنز میں ہیں، ان کے بھتیجوں میں ہیں، وہ ان کی اسٹڈی کے تھرو یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو کوٹ کیا ہے جس میں سے ایک نام کعب ہے، کہ جو پہلے جوڈائزم فالو کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے مناجات موسیٰ پڑھی تو وہ اسلام لے آئے، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ جب ہمارے پیغمبر خود امت محمد میں ہونا چاہتے تھے تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ سو جو ڈیپ اسٹڈیز کرتے ہیں وہ قرآن تک پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ جوڈائزم کی سٹڈیز ہوں، چاہے وہ کرسچینٹی کی سٹڈیز ہوں، چاہے وہ انڈین اسکرپچرز کی سٹڈیز ہوں، کوئی چیز کی بھی سٹڈیز میں ہو، اس کا ایسنس جو ہے آپ کو محمد وآل محمد تک پہنچاتا ہے۔ اب دیکھیے بات موسیٰ کی آئی، سب سے زیادہ ذکر جو قرآن مجید میں ہے وہ جناب موسیٰ کا ہے، اور موسیٰ نے ایک مرتبہ، دیکھیے قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ نے ایک بار خیز آیا ان کو، اور انہوں نے اپنی تختیوں کو کنارے رکھ دیا کہ اب میں یہ تختیاں نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اسی کعب سے جس کا میں ابھی ذکر کر رہی تھی، ان کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی تختیوں کو کنارے اس لیے رکھا تھا کیونکہ وہ پروردگار سے کہہ رہے تھے کہ تو میری حاجت کیوں نہیں قبول کرتا، تو مجھے محمد والے محمد کی امت میں کیوں نہیں بناتا، تو اسی لیے وہ ناراضگی ظاہر کر کے انہوں نے اپنی تختیوں کو الگ رکھ دیا تھا۔ اور دیکھیے یہ بات عجب بات ہے، لیکن کیونکہ میں نے بھی پڑھی ہے اور اوتھینٹک سورس ہے، اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور اس کے بعد میں انہوں نے، ان کی جو بہت کلوز لوگ تھے، جیسے پیغمبر اسلام کے بھی آپ جانتے ہیں نا قریبی اصحاب تھے، جیسے سلمان فارسی تھے، جیسے کہ حذیفہ یمانی تھے، جیسے عمار یاسر تھے، جیسے ابو ذر غفاری تھے، تو دیز آر ویری کلوز انر سرکل کے لوگ، سب کے انر سرکل کے لوگ ہوتے ہیں ہر پروفیشن میں، تو پیغمبروں کے بھی انر سرکل کے لوگ ہوتے تھے، تو ان کے انر سرکل کے جو اصحاب تھے، انہوں نے ان کو، جناب موسیٰ نے، انہوں نے ان کو صلوات سکھایا تھا محمد والے محمد پر پڑھنا، اور اللہ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی تھی، جناب موسیٰ کی بات اتنی، وہ جو ان کو لگاؤ تھا محمد والے سے، کیونکہ وہ حبیب خدا ہیں، اور کیونکہ جناب موسیٰ نے ان سے اتنی محبت کی، اللہ نے اتنی مرتبہ ان کا نام قرآن مجید میں دیا۔ besides that ہمارے اماموں میں ایک نام پیغمبر کا ہے، جسے ہم کہتے ہیں امام موسیٰ ابن جعفر۔ تو وہ جو مناجات موسیٰ تھی نا، وہ جو پیغمبر موسیٰ دعا کرتے تھے کہ مجھے تو شامل کر دے، تو مجھے شامل کر دے، تو مجھے شامل کر دے امت میں رسول کے، تو اللہ نے یہ مرتبہ دیا انہوں نے ان کا کہ رسول خدا کے ایک بیٹے کا نام موسیٰ رکھا، اور کسی پیغمبر کا نام نہیں، لیکن موسیٰ کا نام رکھا کہ تمہارے اس بیٹے کا نام، اور یہ نام تمام پیغمبر اسلام نے رکھے جو خدا نے خود رکھے ہوئے، کوئی اپنی طرف سے اماموں کے نام نہیں رکھتا، تو ان کا نام موسیٰ ہوا۔ تو اب یہ ان کی مناجات پوری ہوئی، ان کی حاجت پوری ہوئی، کیونکہ انہوں نے اتنی عبادت کی تھی، رسول تھے، پیغام پہنچایا تھا، اللہ نے ان کی یہ بات مانی۔ اور ان کا معجزہ جو سورہ بقرہ میں پایا جاتا ہے، the cow, it is the second surah and it is the longest surah with 286 verses.
سب سے لمبا سورہ قرآن مجید کا سورہ بقرہ ہے اور سب سے بڑی آیت بھی اسی سورے میں موجود ہے. تو یہ سورہ واٹ از دا جسٹ آف دس سورہ, یہ سورے کا یہ ایک میریکل ہے اللہ نے جس کے ذریعے اس کا نام رکھا بقرہ, کیونکہ بقرہ حکم دیا تھا اللہ نے کس کو, موسیٰ کو, کہ جب جناب موسیٰ, سنیے بہت اچھی بات ہے, آپ کو اچھی لگے گی یہ بات, اور شاید آپ نے سنی ہو نہ سنی ہو مجھے نہیں پتا, لیکن قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا, جب ایک آدمی کا خون ہو گیا اور وہ کوئی گلی میں پڑا ہوا ملا, ہی واز اے ویری انفلوئنشل اینڈ اے ویری رچ مین, اور جب بنی اسرائیل کے لوگ تھے سارے جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا بابا اس کا قاتل کون ہے, کیونکہ خوب بہا دینا پڑتا تھا ان کے سائنسز میں بھی, ان کی شریعت میں بھی جو مارا جاتا تھا اس کا خون بہا دینا پڑتا تھا اور سزا بھی ہوتی تھی قاتل کی. تو جب لوگ تلاش کرنے لگے تو کسی کو سمجھ میں نہیں آیا, تو انہوں نے کہا موسیٰ تو موجود ہیں اور وہ تو پیغمبر ہیں, وہ تو ہمیں بتا دیں گے, ان کے ہاتھ میں تو معجزہ ہے. تو لہٰذا جب موسیٰ کے پاس یہ بات آئی اور موسیٰ سے کہا گیا کہ اب تم معجزہ بتاؤ اور تم بتاؤ کہ اس آدمی کو کس نے قتل کیا, تو سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے, ایک نہیں کئی آیتیں ہیں. after 67 after the verse of 67 at least 9 to 10 verses talk about this. اور جب یہ کہتے ہیں کہ جب وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, کہ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے ان اللہ یامرکم ان تذہبوا, کہ تم ذبح کرو, اللہ تمہیں امر یعنی حکم دیتا ہے, تمہیں حکم دیتا ہے اللہ کو کہ تم ذبح کرو بقر, ایک گائے کو. تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو کہ ہم گائے کو ذبح کریں گے تو کیا یہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا اس کا خونی کون ہے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ میں مذاق تمہارا کیوں اڑاؤں گا, خدا نہ کرے, اعوذ یعنی اللہ پروٹیکٹ می فرام بینگ امنگ دا illiterates. تو دیکھیے جو زیادہ مذاق اڑاتے ہیں نا لوگوں کا, ان کا یہ ڈسکرپشن ہے قرآن میں. موسیٰ کہتے ہیں کیا میں مذاق اڑانے والوں میں سے لگتا ہوں تم کو, کیا میں جاہلوں میں سے لگتا ہوں تم کو؟ تو جو جاہل ہوتے ہیں وہ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور بڑی بڑی چیزوں کا مذاق, آپ جانتے ہیں نا لوگ عالموں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, لوگ ٹیچرز کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. تو وہ جو جاہل ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تب انہوں نے کہا کہ مذاق اڑاتے, تم کیا سمجھتے ہو کہ میں جاہل ہوں کہ میں مذاق اڑاؤں گا؟ اللہ پناہ دے مجھے کہ میں ایسا کروں کبھی. تو پھر کہتے ہیں کہ پھر موسیٰ سے کہتے ہیں کہ تو اللہ کو پکارو, تم ہماری طرف سے پوچھو کہ یہ گائے ہو کیسی. اب دیکھیے بات کلیئر ہے, اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کر دو, گائے ذبح کر دو. اب کیونکہ آنا کانی ان کی فطرت تھی, بنی اسرائیل کی فطرت میں تھی آنا کانی کرنا, تو انہوں نے اپنی آنا کانی شروع کی. تو بولو اپنے اللہ سے پوچھو نا, اپنے رب سے پوچھو کہ کس طرح کی وہ گائے ہو. اگر وہ جو بھی گائے ذبح کرتے وہ کافی تھی, لیکن کیونکہ انہوں نے پوچھا تو اللہ نے کہا تو بتا دو ان کو کہ نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ زیادہ جوان ہو, بس ان دونوں کے درمیان ہو, اب پھر کر لو یہ کام. تو انہوں نے کہا نہیں ہم سمجھے نہیں ابھی بھی بات کو, پھر پوچھو کیسی ہو یہ گائے. پھر موسیٰ نے پھر سوال کیا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اور جاننا چاہتے تو جانو, اس کا رنگ صفرا ہونا چاہیے, کہ اٹ شوڈ بی انٹینسولی یلو, گہرا پیلا رنگ ہونا چاہیے اور اتنا خوبصورت رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے. اٹ شوڈ بی ویری بیوٹیفل دا کلر, کہ دیکھنے والے کو اچھا لگے. اب دیکھیے بات ڈیفیکلٹ سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. پھر انہوں نے کہا پھر ہم تو ابھی بھی سمجھے نہیں, اب تم پھر پوچھو. جناب موسیٰ نے پھر پوچھا تو اللہ نے کہا پھر بتا دو نا ان سے کہ نہ وہ کھیتی کرتی ہو اور نہ وہ کنویں سے پانی نکالتی ہو, بتا دو اس طرح کی ہو. پھر جناب موسیٰ نے بتا دیا اس طرح کی. ہاں تو اب ہم سمجھے اس بات کو. اب دیکھیے انہوں نے اپنے میٹر کو اتنا لمیٹڈ کر دیا, کسی کی بھی گائے کو لے آتے, کوئی بھی گائے لے آتے, ذبح کر دیتے تو معجزہ ہو جاتا. لیکن کیونکہ انہوں نے کنڈیشنز رکھے, اللہ نے بھی کنڈیشنز رکھ دیے. اب یہ کنڈیشنز اس قسم کی گائے انہوں نے ساری بستی میں ڈھونڈ ڈالی لیکن کہیں نہیں تھی. اب میں آپ کو تفسیر سناتی ہوں.
اس آیت کی تفسیر سناتی ہوں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو تفسیر ہے جسے ہم کہتے ہیں آثار حیدری، اس میں لکھا ہے کہ ایک وہ جو جس کی پاس یہ گائے تھی بستی میں، وہ ہی واز اے ویری کلوز پرسن آف موسیٰ، موسیٰ کے بہت قریبی تھا وہ اور وہ بہت غریب تھا، اور وہ درود پڑھتا تھا، اس کو بھی درود سکھایا تھا انہوں نے کہ درود پڑھو گے تو تمہاری تنگی دور ہو جائے گی۔ تو اس نے خواب میں دیکھا رسول اللہ کو، اور انہوں نے کہا کہ دیکھ تیرے پاس لوگ گائے لینے آئیں گے، میں تفسیر سنا رہی ہوں آپ کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی، کہ تیرے پاس گائے خریدنے آئیں گے، اور خبردار تیری ماں کی بغیر اجازت کے یہ گائے نہیں بیچنا۔ اب ساری چیزوں کو کنیکٹ کریے، آپ سلوات کو کنیکٹ کریے، ماں کو کنیکٹ کریے، محمدن والے محمد کو کنیکٹ کریے، اور ماں کی اجازت کے بغیر خبردار جو تو نے یہ گائے بیچی ہو۔ تو اس نے کہا نہیں، تو درود پڑھتا تھا، یقین رکھتا تھا، محبت کرتا تھا محمدن والے محمد سے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ صبح میں آ گئے لوگ لینے کے لیے، کہتے بتا یہ گائے کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا قیمت تو 2 اشرفی ہے، لیکن میں میری ماں سے بغیر پوچھے نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ہم 1 اشرفی دینے کو راضی ہیں۔ تو اس نے کہا رکو میں میری ماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ ماں کے پاس گیا، ماں نے کہا 4 اشرفی، اس سے کم نہیں دینا۔ پلٹ کے آیا، اس نے کہا میری ماں تو کہتی ہے 4 اشرفی سے کم نہیں بیچو۔ تو انہوں نے کہا ہم 2 دیں گے، ہم 2 اشرفیاں دیں گے۔ وہ پھر گیا ماں کے پاس، اور وہ کہتا ہے ان کو 2 اشرفی چاہیے۔ تو ماں نے کہا 8 اشرفیاں۔ وہ پلٹ کے آیا، اس نے کہا میری ماں کو 8 چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم 4 دیں گے۔ وہ پلٹ کے ماں کے پاس کیا، ماں نے کہا 16 اشرفیاں۔ وہ جتنا گھٹاتے گئے وہ اتنا they were making it half and she was doubling it۔ وہ آدھا کرتے تھے اور اس لڑکے کی ماں اس کو ڈبل کر دیتی تھی، اور کہتے بات اتنی پہنچی کہ ایک پہلے تول جو ہوتا تھا نا وہ سکن سے ہوتا تھا، اونٹ کی سکن کو یا پھر بیل کی سکن کو، تو کہتے اتنی اشرفیاں پہ یہ بات طے ہوئی کہ ایک بیل کی کھال بھر گئی اور یہ آدمی کی مفلسی دور ہو گئی۔ کس بات سے؟ دیکھیے درود پڑھتا تھا محمدن و آل محمد پر، اور اطاعت کرتا تھا اپنی ماں کی، اب جو یہ لے کے گئے نا، دیکھیے وسیلہ، ہر معجزے کا وسیلہ جو ہے وہ محمدن والے محمد ہے۔ قرآن میں بھی جتنے وسیلے، آپ جتنے معجزے دیکھیے، چاہے نہر، چاہے نیل 2 ٹکڑے ہو جائے، چاہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، چاہے اٹھنی پہاڑ سے نکل آئے، چاہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، جو بھی معجزہ پریزنٹ ہے قرآن میں وہ محمدن و آل محمد کے وسیلے سے ہی پورا ہوتا ہے۔ اور محمدن و آل محمد جو ہے وسیلہ لگاتے ہیں ماں کا، کیوں؟ کیونکہ اس سلوات کا سینٹر ماں ہے۔ یہ جو سلوات ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ایک عام سلوات ہے جو ہر کوئی پڑھتا ہے۔ جب امام رضا علیہ السلام نے کہا تھا نا، لوگوں نے سننا چاہی تھی کہ اپنی زبان سے آپ اپنے جد کی ایک حدیث سنائے، تو انہوں نے اماری کا پردہ ہٹایا تھا اور انہوں نے حدیث سلاسل the golden chain of narrations پریزنٹ کی تھی ہزاروں لوگوں کے سامنے، جس کو سن کے لوگ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اور انہوں نے کہا تھا، کنکلوژن دیا تھا انہوں نے تمام وسیلے لگا کے اپنے سے لے کے پروردگار تک، اور کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جس نے اسے پڑھا یہ اللہ کا قلعہ ہے، جو یہ پڑھے گا وہ اللہ کے قلعے میں آ گیا، یعنی اللہ کے پروٹیکشن میں آ گیا۔ یہ کہہ کے انہوں نے محمل میں پردہ ڈال دیا، اور جو ان کے ساتھ جو انر سرکل کے لوگ بیٹھے تھے ان کے ساتھ ان سے کہا تھا لیکن اس کا کنڈیشن، اس کی شرط ہم ہیں، اس کی شرط ہم آل محمد ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیے ایک سلوات جو ہے وہ کامن ہے، جو ہر انسان پڑھتا ہے،
جو दुरूद इब्राहिम भी है वो भी लोग पढ़ते हैं, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का दुरूद है वो भी पढ़ते हैं, सब दुरूद है, लेकिन हर चीज जो होती है वो गहरी से गहरी होती चली जाती है। और जो खास दुरूद है उसे क्या कहते हैं पता है? उसे कहते हैं सिर्रे सैयदा, जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं। वो क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा। तो वो सेंटर जनाब सैयदा को बनाते हैं, वो सेंटर जनाब सैयदा को बना के सलवात उसके आस पास घेरते हैं। तो इसी तरह माँ जो है वो जनाब सैयदा है, इस सलवात की भी माँ जो है वो जनाब सैयदा हैं। और दुरूद तो है ही मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए, जिसके लिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम हुज्जत है, हम यानी आले मोहम्मद तमाम इमाम हुज्जत हैं सारे लोगों पर, सारी कायनात पर, लेकिन हम पर हुज्जत हमारी जिद्दा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। एक दुरूद पढ़े उनके नाम पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। तो देखिए बकरा, सूरे बकरा, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ सूरे बकरा? ऐसे तो इतनी मर्तबा हमने कुरान पढ़ा और सूरे बकरा पढ़ा, लेकिन व्हाट इज द जिस्ट? अगर आपको जिस्ट समझना उसका क्या है, मौजिज़ा समझना उसको क्या है, तो वो है माँ की दुआ, माँ की इजाजत, माँ की इताअत। क्योंकि उसने माँ की इताअत की। अगर वो इताअत के बगैर सलवात पढ़ता था, लेकिन इताअत के बगैर अगर वो गाय बेच देता, वो मौजिज़ नुमा नहीं हो सकती थी, उससे मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता था। इसलिए तुम कितने भी शिया हो, कितने भी मोमिन हो, कितने भी बड़े मुत्तकी हो, अगर तुम्हारी माँ की इताअत के बगैर, इजाजत के बगैर कोई चीज करते हो, उसकी नाराजगी के साथ कोई चीज कबूल नहीं होती। क्योंकि मौजज़ा कुरान का नहीं होता जब तक कि माँ का परमिशन नहीं होता, जब तक कि माँ का परमिशन नहीं होता। क्या हुआ? किया ज़बह, बकरा को ज़बह किया, एक टुकड़ा उठाया, उस मुर्दे पे रखा और खड़ा हो गया मुर्दा, और खड़े होके उसने कहा, दोनों के नाम लिए जिसने उसे कत्ल किया था, उन्होंने कहा ये मेरे दो चचेरे भाई हैं जिन्होंने मुझे मेरी दौलत की वजह से और मेरी बीवी की वजह से कत्ल किया, और इन्होंने लाके मुझे एक दूसरी गली में, महल्ले में आके छोड़ दिया, क्या ताकि कोई उन पे शक नहीं करे और उन्हें खून बहा भी नहीं देना पड़े। बात आई। और पता है 60 साल की उम्र थी वो आदमी की जब उसे मारा था, वो 60 साल की उम्र था, लेकिन माँ की दुआ से और वसीले से, देखिए माँ, अपनी भी माँ और जनाब सैयदा भी माँ, मैं दोनों की माँ का बयान कर रही हूँ। अगर तुम अपनी माँ की इताअत नहीं कर सकते, अपनी माँ को राजी नहीं कर सकते, तो तुम जनाब सैयदा को नहीं राजी कर सकते, क्योंकि शी इज द सेंटर ऑफ ऑल मदरहुड। अ पार्ट ऑफ योर मदर बिलोंग्स टू हर, of her motherhood belongs to her। तो नेचुरली कहते कि वो जो 60 साल का बूढ़ा जो मरा था, उसको अल्लाह ने 70 साल और उम्र दी। 60 साल के बाद 70 साल और, दैट मीन्स 130 इयर्स जिया वो। तो वो 70 साल की उम्र वसीले से मिली, किससे? माँ की इजाजत से और मोहम्मद वाले मोहम्मद के दुरूद से। तो आप ये बात समझ लें कि जितने भी मौजज़े होते हैं, हमारी जिंदगी में भी एक मौजज़ नुमा होती है, हमारी जिंदगी में भी एक मौजज़ नुमा होती है, और उसी मौजज़ नुमा को माँ कहते हैं कि जब भी वो हमारे लिए वही मौजज़ा है। अब जिसके पास जाएं और कहें कि दुआ कर दो, लेकिन अगर माँ नहीं चाहेगी और माँ नहीं करेगी, नहीं कबूल होगा, क्योंकि उसके जरिए से तुम इस दुनिया में आए हो। और देखिए हर एक की दुआ इस दुनिया में लगती है, माँ की सबसे पहले लगती है, लेकिन माँ की दुआ में इतना असर है कि मरने के बाद भी दुआ लगती है उसकी। माँ को इतना बड़ा मर्तबा दिया है परवरदिगार ने, और जनाब सैयदा का इतना बड़ा मर्तबा है कि उन्हें अल्लाह ने खुद कहा है उम्मे अबीहा। उनके अंदर इतनी ममता है कि वो अपने बाप से भी इतनी मोहब्बत करती हैं
کہ جیسے ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اتنی محبت ان میں ہے. اور یہی حسین کی ماں ہے، ہر ایک کو بخشوانے والی حسین کی ماں ہے. اور پتہ ہے جب شہادت ہوئی نا جناب سیدہ کی، اور مولا نے انہیں غسل و کفن دے دیا، تابوت بنا دیا، اور کہا بچوں سے بچوں آؤ اپنی ماں کی صورت دیکھ لی، اس کے بعد ماں نہیں ملے گی. سب بچے آ گئے، حسین نہیں آئے. تو ایک مرتبہ مولا علی نے کہا فضہ سے، فضہ حسین کہاں ہے، جاؤ حسین کو لے کر آؤ. تو فضہ جب گئی اندر کمرے میں تو دیکھی کہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے امام حسین رو رہے، چھوٹی سی عمر ہے، ماں کو یاد کر رہے ہیں، ماں کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فضہ میں نہیں جاؤں گا میری ماں کے پاس، جس طرح روز مجھے بلاتی تھی، جب تک کہ خود نہ بلائے گی میں نہیں جاؤں گا. کہتے ایک بار کفن کے بند ٹوٹے، کفن سے 2 ہاتھ نکلے، جناب سیدہ نے آواز دی اے میرے لال حسین، ایسا ہو نہیں سکتا کہ تیری ماں تجھے نہ پکارے. حسین دوڑتے ہوئے آئے، آ کے ماں کے کلیجے سے لپٹ گئے، ماں نے اپنے بازوؤں کو جکڑ لیا. اے میرے لال حسین، یہ ماں تجھ سے کبھی جدا نہیں ہوگی. ارے جب تجھے قتل کیا جائے گا اس مقام پہ اپنے بالوں سے جھاڑو دے گی. ارے یہ ماں تیری اتنی چاہنے والی ہے کہ جنت میں نہ جائے گی جب تک تیرے ایک ایک چاہنے والے کو جنت میں نہیں لے جائے. واہ حسینہ، واہ فاطمہ، واہ علیہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین وزدنا محبت الحسین وحشرنا مع الحسین. اللہم اکتبنا من الزوار الحسین، اللہم باقینا من العزاء الحسین، اللہم اجعلنا زمرۃ من شیعۃ الحسین، اللہم احشرنا تحت لواء الحسین، اللہم ادخل جلنا من الباب الحسین بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. حسین 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 حسین. زینب دکھیا بن کر بلما کھڑی پکارے بیرن ہو. زینب دکھیا بن کر بلما کھڑی پکارے بیرن ہو. سید پیاسے اے زہرا کے راج دلارے بیرن ہو. زینب دکھیا بن کر بلما
کھڑی پکارے بیرن ہو، حق نے تیرا ہر ناز اٹھایا، آ کے ملک نے جھولا جھلایا، ہائے زمانہ کیسا آیا، خون تیرا امت نے بہایا، دین کی نگری کے دیپک آکاش کے تارے بیرن ہو، زینب دکھیا بن کر بلما کھڑی پکارے بیرن ہو، بال سکینہ کو سمجھاؤ، روٹھی ہوئی ہے آ کے مناؤ، لا کے کہیں سے پانی پلاؤ، رات ہوئی سینے پہ سلاؤ، ننھی زباں میں پڑ گئے کانٹے، پیاس کے مارے بیرن ہو، زینب دکھیا بن کر بلما کھڑی پکارے بیرن ہو، پھیلی ہے دنیا میں سیاہی، باغ حسن میں آئی تباہی، بیوہ ہوئی ایک شب کی بیاہی، ہو گیا دولہا خلد کو راہی، گھیرے ہوئے ہیں برچھیوں والے، کس کو پکارے بیرن ہو، زینب دکھیا بن کر بلما کھڑی پکارے بیرن ہو، گھر کو جلانے بے دیاں بے بس زینب کس کو پکارے، سوتے ہیں سب سیس کٹائے، آؤ خبر لینے ماں جائے، غم کی ماری دکھیاری کے تم ہی سہارے بیرن ہو، زینب دکھیا بن کر بلما کھڑی پکارے بیرن ہو، زینب دکھیا بن کر بلما کھڑی پکارے بیرن ہو، یا حسین 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 یا حسین۔ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتی ہوں میں قبر منورہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم وارث نوح نجی اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم وارث امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم یبنا محمد المصطفیٰ، السلام علیکم ابن علی المرتضی، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکم ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین
ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به یا مولا یا عبد اللہ اشهد انك كنت نورا في الاسلام شامخة والارحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية وبنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها واشهد انك الدائم الدين واركان المؤمنين واشهد انك الامام البر التقي الذي يزكي هادي مهدي واشهد الله وملائكته وانبيائه ورسله انی بکم مومن و بیا بکم موقن بشرائع دینی خواتیم عملی و قلبی لقلبکم سلم امری امرکم متبع صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی ظاہرکم وعلی غائبکم وعلی باطنکم آقائے غریبان مولائے بے کسان بادشاہ خراسان زامنانی یتیمان السلام علیکم مولائی ابن مولا السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم مقیم الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشمس وانیس النفوس ایوہ المدفون بأرض توس ارض المرتضی الرازب القدر والقضاء مولا و مولا الکونین و نور العینین و ست رسول ثقلین السلام علیکم یا بعید المدى سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسی ایوہ الرضا کن شفیعنا شفیع والدینا فی یوم الجزا السلام علیکی اختن معصومہ جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکی صاحب العصر والزمان علمان 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 السلام علیکی شریک القرآن السلام علیکی یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکی امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجت وسال اللہ تعالی مخرجت وظہورت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے بحق محمد و آل محمد کے سیدہ صابرہ بنت سید فیاض حسین کی روح کے ثواب کے لیے بحق محمد والے انہیں اعلیٰ درجے جنت میں ملے اور کنیزان بی بی فاطمہ الزہرا میں شمول ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی. جزاک اللہ خیر for everybody for attending the majlis.